اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ الانبیاء ہم دیکھ رہے ہیں اور آج اس سورت کا آخری رکوع نمبر 7 ہم کریں گے۔ پیرا نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 94 سے دیکھیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ سو جو شخص نیک کام کرتا ہوگا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا سو اس کی محنت ضائع جانے والی نہیں اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ اور ہم جن بستیوں کو فنا کر چکے ہیں ان کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ دنیا میں پھر لوٹ آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکلتے ہوں گے۔ تو یہاں پہ حدیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہونے سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو قوم یہود سے ہوگا اور عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر اصفہان چلا جائے گا۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے اور یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد کرے گا، زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ دجال کے شر و فساد کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد پر اتریں گے اور اسلامی فوج لے کر آپ دجال کے لشکر سے مقابلہ کریں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ دجال اور اس کے لشکر کے قتل و غارت کے بعد یاجوج ماجوج کا لشکر دنیا والوں پر ٹوٹ پڑے گا۔ قوم یاجوج ماجوج اپنی کثرت کی وجہ سے تمام بلندی و پستی پر چھا جائیں گے، جدھر دیکھو انہی کا ہجوم نظر آئے گا۔ ان کی بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت روک نہیں سکے گی۔ یہ معلوم ہوگا کہ ہر ایک ٹیلے اور پہاڑ سے ان کی فوجیں پھسلتی اور لڑکھڑاتی چلی آ رہی ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو قتل اور غارت گری کرنے میں بالکل دریغ نہیں کریں گے اور سوائے مضبوط قلعے کے کہیں ان سے خلاصی کی صورت نہیں ہوگی۔ یاجوج ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے، اور جیسے کہ جمہور علماء سے نقل کیا گیا ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے مگر ماں کی طرف سے حضرت حوا تک نہیں پہنچتا۔ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ بھی بڑا سخت ہوگا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ قوم طاعون کے مہلک مر سے ایک ہی رات میں تباہ اور ہلاک ہو جائے گی۔ اس کے بعد آیات میں قیامت کی بات آ رہی ہے، تو اس کی نشانیوں کو بھی دیکھیں۔ قیامت کی بعض دوسری بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، حتیٰ کہ جب تمام اہل ایمان اس جہاں سے کوچ کر جائیں گے تو اہل حبش کا غلبہ ہوگا، اکثر ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی، حبشی خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، حج موقوف ہو جائے گا، خدا ترسی، حق شناسی اور خوف آخرت دلوں سے ختم ہو جائے گا، روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اہل ایمان دنیا سے سب اٹھ چکے ہوں گے۔ جمعے کے دن جو یوم عاشوراء بھی ہوگا، صبح ہوتے ہی نفخہ صور ہوگا جس کی آواز رفتہ رفتہ سخت اور بلند ہوتی جائے گی، بجلی کی مانند، خوف و ہیبت سے بجلی کی کڑک جیسے ہوتی ہے اس کی مانند۔ خوف اور ہیبت سے لوگ مرنے شروع ہو جائیں گے، زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین جا بجا شک ہو جائے گی،
بڑے بڑے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریت کے موافق اڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے، حتیٰ کہ فرشتے بھی مر جائیں گے، سوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی اور باقی نہیں رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں اگلی آیات کو دیکھیں، یہاں سے آیت نمبر 97 سے لے کے 105 آیت تک۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور سچا وعدہ نزدیک آ پہنچے گا تو بس پھر ایک دم سے یہ قصہ ہوگا کہ منکروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے کم بختی ہماری، ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی قصوروار تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ بلا شبہ تم اور جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوج رہے ہو سب جہنم میں جھونکے جاؤ گے، تم سب اس میں داخل ہوگے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ وما وردوها وکل فیہا خالدون۔ اگر یہ تمہارے معبود واقعی معبود ہوتے تو اس جہنم میں کیوں جاتے؟ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ اور سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، ان کا اس میں شور ہوگا اور وہاں کوئی بات سنیں گے بھی نہیں۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی وہ اسے اس قدر دور کیے جائیں گے، لا یسمعون حسیسها وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، کہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے اور وہ لوگ اپنے جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضمون کا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کی وقت ابتدا کی تھی اسی طرح اس کو ہم دوبارہ پیدا کریں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجیل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم ضرور اس کو پورا کریں گے، اور ہم کتابوں میں لوح محفوظ کے بعد لکھ چکے ہیں کہ اس زمین جنت کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ یقیناً اب یہاں پہ جہنمیوں کے جو احوال ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کو خطاب ہے کہ جو بت پرستی کرتے تھے کہ اس پچھتاوے سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی پرستش چھوڑ دو۔ اگر تم ان کے پوجنے سے باز نہ آئے تو جہنم میں جاؤ گے، اور یہ تمہارے معبود بت بھی سارے کے سارے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے تاکہ ان کی ذلت اور بے بسی کا حال تم پر خوب واضح ہو جائے اور تمہاری حسرت و ندامت بڑھ جائے۔ اس وقت تمہارا چیخنا چلانا کچھ کام نہیں آئے گا، اور سب عابد و معبود جہنم میں پڑے رہیں گے، اور شدت ہول عذاب کی سخت تکلیف اور اپنے چیخنے چلانے کے شور سے کچھ سنائی نہیں دے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک وقت جہنمیوں پر ایسا آئے گا جب ہر جہنمی کو ایک لوہے کے صندوق میں بند کر کے اوپر سے کیل ٹھوک دی جائے گی اور جہنم کی تہہ میں چھوڑ دیے جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہوگا کہ جہنم میں اس کے سوا کوئی نہیں، تو شاید جہنمیوں کا کچھ نہ سن سکنا اسی وقت کا حال ہوگا۔
واللہ عالم۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بلا شبہ اس قرآن میں ہدایت کے کافی مضمون ہیں ان لوگوں کے لیے جو بندگی کرنے والے، اور ہم نے آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس تو صرف یہی وحی آتی ہے کہ تمہارے معبود ایک ہی معبود ہیں، سو اب بھی تم مانتے ہو یا نہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ پھر اگر یہ لوگ سرتابی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو نہایت صاف اطلاع کر چکا، اور میں یہ جانتا نہیں کہ جس سزا کا تم سے وعدہ ہوا آیا وہ قریب ہے یا دور دراز۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ۔ اللہ کو تمہاری پکار کر کہی ہوئی بات کی خبر بھی ہے، اور جو بات تم دل میں رکھتے ہو اس کی بھی خبر ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اور میں نہیں جانتا شاید وہ تاخیر عذاب تمہارے لیے صورتاً امتحان ہو، اور ایک وقت یعنی موت تک زندگی سے فائدہ پہنچانا ہو۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ پیغمبر نے کہا اے میرے رب فیصلہ کر دیجئے حق کے موافق، اور پیغمبر نے کفار سے یہ بھی فرمایا کہ ہمارا رب ہم پر بہت مہربان ہے، جس سے ان باتوں کے مقابلے میں مدد چاہی جاتی ہے جو تم بنایا کرتے ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیں روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو یہی دعا پڑھتے جس پر صورت مکمل ہوئی ہے، یعنی رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، یعنی اے رب حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مطلب طلب کی جاتی ہے ان باتوں پہ جو اے کفار تم بیان کرتے ہو۔ یہاں پہ سورت کا مکمل ہوگی سورہ الانبیاء، اور اس میں 4 سوالات ہیں۔ دجال کا مختصر حال تحریر کریں، آیت نمبر 96۔ قیامت کی بعض نشانیاں تحریر کریں۔ اگلا سوال ہے جہنمیوں کے احوال تحریر کریں، آیت نمبر 97 99۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ پر جاتے تو کون سی دعا پڑھتے؟ ٹھیک ہے، اور یہ آخری آیت میں ہے، دعا کر لیتے یا اللہ تعالی ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے جن کے لیے بھلائی مقدر ہو چکی۔ یا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیے، اور اس زندگی میں ہم کو ان اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے جو آخرت میں ہماری کامیابی اور کامرانی کا باعث ہوں۔ یا اللہ قیامت کی رسوائی اور ذلت سے ہم کو پناہ دیجیے، اور اپنی رحمت سے اپنے صالحین بندوں کے ساتھ ہمیں جنت کی دائمی راحت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قیامت اور آخرت تو ضرور آنے والی ہے، اور وہ روز جزا یاد کرنے کے قابل ہے، مگر ہم دنیا کی مشغلوں میں پھنس کر آخرت سے غافل ہو گئے۔ یا اللہ ہماری غفلت کو دور فرما، ہمیں آخرت کی طرف سے بیدار فرما دیجیے۔ دنیا اس زندگی کی جو فرصت ہم کو نصیب ہے اس میں اپنی مرضیات کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔